اپنا ووٹ دے رہے ہیں، یہ ایک ذمہ داری سونپ رہے ہیں، تو یہ امانت ہے، اور قیادت کے لیے تو یہ شرط ہے۔ اللہ کا حکم ہے، مشورہ نہیں۔ سیاست، معیشت، معاشرت، تعلیم، میڈیا، ہر جگہ اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت لازم و ملزوم ہے۔ السلام علیکم، آپ جسارت ڈیجیٹل دیکھ رہے ہیں۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر ذرا گہری بات چیت کرنے جا رہے ہیں جو ہر مومن کے دل کے بہت بہت قریب ہے۔ موضوع ہے حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے تقاضے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم۔ دیکھیں، ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو ایک خاص کیفیت ہوتی ہے، یاد دہانی ہوتی ہے، لیکن ظاہر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کسی مہینے یا موسم کی تو پابند نہیں ہے۔ جی بالکل نہیں، یہ تو مستقل کیفیت ہے۔ جی، یہ تو ایمان کی بنیاد ہے، ہر وقت کی۔ تو سوال یہ ہے کہ اس محبت کا اصل مطلب کیا ہے؟ کیا یہ صرف کچھ رسومات ہیں یا اس کے کچھ گہرے عملی تقاضے بھی ہیں جنہیں ہمیں اپنی زندگی میں لانا ہے؟ بنیادی سوال یہی ہے۔ یہ محبت جو ہے نا، یہ اصل میں ایک عہد ہے، ایک پیمانے محبت۔ کیسا عہد؟ وہ عہد جو ہر کوئی باندھتا ہے جب وہ کلمہ پڑھتا ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ یہ پڑھ کر ہم اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک تعلق، ایک عہد باندھ لیتے ہیں، اور یہی چیز، یہی عہد ہمیں جوڑتا ہے، رنگ، نسل، زبان، علاقہ، ان سب چیزوں سے اوپر اٹھا کر ایک امت بناتا ہے، امت محمدیہ۔ صحیح۔ اور یہ کوئی معمولی تعلق نہیں ہے۔ آپ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیاں دیکھیں، کیا مثالیں ہیں۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہی لے لیں۔ جی، وہ سولی والا واقعہ۔ جی ہاں، جب سولی پر چڑھائے جا رہے تھے، پوچھا گیا کہ کیا تم چاہو گے کہ تمہاری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو؟ تو کیا جواب تھا؟ کہا، خدا کی قسم میں تو یہ بھی گوارا نہیں کروں گا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں کوئی کانٹا بھی چبھ جائے۔ واقعی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں یہ سن کر۔ لیکن آج کل جب ہم دیکھتے ہیں، خاص طور پر ربیع الاول میں، محبت کے اظہار کے طریقے، جلسے ہیں، جلوس ہیں، چراغاں ہیں، نعت خوانی، لنگر، بہت کچھ ہوتا ہے، تو ذہن میں آتا ہے کہ کیا یہ کافی ہے؟ کیا محبت کا حق ادا ہو رہا ہے؟ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، حضرت عبد الرحمن بن ابی قراد رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا۔ جی، وضو کے پانی والا؟ جی بالکل، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا تو کچھ صحابہ نے وہ بچا ہوا پانی لے کر چہروں اور جسم پر مل لیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ بھئی یہ کیوں کیا؟ انہوں نے کہا، اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں۔ تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس شدید جذبے کو کس طرف موڑا؟ یہ بڑا دلچسپ نقطہ ہے۔ بالکل، اور یہی سمجھنے کی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جذبے کی قدر تو کی، ظاہر ہے محبت تھی، لیکن اسے صرف وہیں تک نہیں چھوڑا۔ آپ نے اپنے حکمت سے اس گہری وابستگی کو عملی زندگی سے جوڑا۔ آپ نے فرمایا، جس شخص کو یہ بات اچھی لگے، پسند ہو کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کریں، تو اسے 3 کام کرنے چاہیے۔ کون سے؟ پہلا، جب بات کرے تو سچ بولے، یعنی صدق۔ جی۔ دوسرا، جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو اسے ادا کرے، امانت داری۔ ٹھیک۔ اور تیسرا، اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، حقوق العباد، خاص طور پر پڑوسی کا حق۔ تو گویا محبت کا اصل ثبوت، اصل معیار یہ اعمال ہیں، اور وہ حضرت انس والی حدیث تو ہے ہی جو آپ نے بھی ذکر کیا۔ جی۔ کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے والد، اولاد اور تمام انسانوں سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں۔ جی، بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ تو یہ 3 عملی تقاضے نکلے، صدق، امانت اور پڑوسی کا حق۔ اچھا، پہلے صدق کو لیتے ہیں۔ عام طور پر تو ہم سمجھتے ہیں سچ بولنا، کیا یہ بس اتنا ہی ہے یا اس کا مطلب کچھ اور وسیع ہے؟ دیکھیں، صدق یا سچائی کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ زبان سے سچ بولنا تو اس کی بنیاد ہے، لازمی ہے، لیکن قرآن و سنت میں صدق صرف بولنے تک نہیں ہے، اس میں نیت کی سچائی بھی ہے، عمل کی سچائی بھی ہے، وعدہ پورا کرنا، ہر معاملے میں کھرا ہونا۔ قرآن میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تعریف آتی ہے نا، انہو کان صادق الوعد، وہ وعدے کے سچے تھے۔ اللہ نے تو ایمان والوں کو حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین،
اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ اور وہ ہجرت والی دعا مدخل الصدق مخرج الصدق، میرا داخل ہونا بھی سچ پر ہو، نکلنا بھی سچ پر، تو یہ پوری زندگی کو سچائی پر ڈھالنے کا نام ہے۔ صحیح، یہ تو بہت جامع بات ہو گئی۔ اچھا، اب دوسرا تقاضا امانت، یعنی جب کوئی امانت رکھی جائے تو ادا کرنا، کیا یہ صرف پیسے کی امانت ہے؟ نہیں، امانت کا مطلب بھی صدق کی طرح بہت وسیع ہے۔ امانت یعنی ذمہ داری، بھروسہ، کوئی بھی چیز جو آپ کے سپرد کی جائے۔ وہ مال بھی ہو سکتا ہے، کوئی راز بھی، کوئی عہدہ، کوئی منصب، اولاد بھی اللہ کی امانت ہے۔ آپ کسی کو منتخب کرنے کے لیے اپنا ووٹ دے رہے ہیں، یہ ایک ذمہ داری سونپ رہے ہیں، تو یہ امانت ہے۔ امانت داری تو نبیوں کی صفت رہی ہے، قرآن انہیں رسول امین کہتا ہے، مومنوں کی بنیادی صفت ہے، اور قیادت کے لیے تو یہ شرط ہے۔ اللہ کا حکم ہے، مشورہ نہیں، حکم۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے حقداروں کو دو۔ حقداروں کو؟ اہل لوگوں کو، جی، اہل لوگوں کو جو اس ذمہ داری کے قابل ہوں۔ تو اس کا اطلاق ہر جگہ ہے، سیاست، معیشت، معاشرت، تعلیم، میڈیا، ہر جگہ۔ جب نااہل، بد دیانت یعنی خائن لوگ جن میں امانت کا پاس نہیں، ان کو ذمہ داریاں دی جائیں تو یہ سب سے بڑی خیانت ہے، اور یہی معاشرے کو تباہ کرتی ہے۔ علامہ اقبال نے بھی کہا تھا نا، امامت کے لیے صدق، عدالت، شجاعت اور امانت۔ واقعی یہ بات تو آج کل بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے کہ نااہل لوگوں کو ذمہ داریاں ملنے سے کیا ہوتا ہے۔ اچھا، تیسرا عملی تقاضا تھا پڑوسی کا حق۔ ہمارے ہاں تو بس عید پر کچھ بھیج دیا یا سالن دے دیا، کیا یہ اتنا ہی ہے؟ نہیں، یہ بھی ایک بہت محدود سوچ ہے۔ اسلام نے پڑوسی کے حق پر اتنا زور دیا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام اتنی تاکید کرتے رہے کہ مجھے لگا شاید وراثت میں بھی حصہ دے دیا جائے گا۔ سبحان اللہ! اس کا دائرہ بھی وسیع ہے۔ ایک تو وہ 40 گھر تک والی بات ہے، پھر صرف مستقل پڑوسی ہی نہیں، جو آپ کے ساتھ سفر کر رہا ہے، دفتر میں ساتھ کام کر رہا ہے، کلاس میں ساتھ ہے، یہ سب کسی نہ کسی طرح ہمسائے یا ساتھی کے زمرے میں آتے ہیں۔ اچھا، ان سب کے ساتھ اچھا سلوک، ان کے دکھ سکھ کا خیال رکھنا، ان کی عزت مال کا خیال رکھنا، ان کو تکلیف نہ دینا، یہ سب پڑوسی کے حقوق ہیں، اور یہ بھی حب رسول کا عملی اظہار ہے۔ مجھے لگتا ہے ان سب کی جڑ میں، ان سب کی بنیاد میں ایک اور چیز ہے جس کے بغیر شاید یہ اعمال بھی قبول نہ ہوں۔ قرآن محبت کو کس چیز سے جوڑتا ہے؟ آپ بالکل صحیح جگہ پہنچے۔ وہ بنیاد ہے اطاعت، فرما برداری، پیروی۔ سورہ آل عمران میں فرمایا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تم میری پیروی کرو، تو اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری خطائیں بخش دے گا۔ ان سے کہو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو۔ تو بات صاف ہو گئی، محبت رسول کا پہلا بنیادی لازمی تقاضا ہے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی، اور یہ اطاعت صرف نماز روزے تک نہیں، زندگی کے ہر شعبے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی پیروی کرنا۔ یہ اطاعت والا نقطہ بہت ہی اہم ہے، کیونکہ کچھ لوگ خاص طور پر آج کل یہ بات کرتے ہیں کہ سنت یا حدیث کا تعلق تو وہ 7ویں صدی کے عرب سے تھا، آج کے دور میں شاید اس کی وہ حیثیت نہیں، یا ہمیں صرف قرآن کافی ہے۔ قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ قرآن تو اس سوچ کو بالکل رد کرتا ہے کئی طرح سے۔ ایک تو قرآن خود کہتا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بہترین نمونہ ہے، اور یہ نمونہ کسی ایک زمانے کے لیے نہیں، ہمیشہ کے لیے ہے۔ پھر قرآن کہتا ہے آپ سب انسانوں کے لیے رسول ہیں، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ پھر آپ کا کام صرف قرآن پہنچانا نہیں تھا، بلکہ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں اور تزکیہ کرتے ہیں۔ حکمت سے مراد سنت ہی ہے۔ آپ قرآن کی مفسر بھی ہیں اور آپ کو حلال و حرام کا اختیار بھی دیا گیا ہے۔ قرآن کہتا ہے مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا،
جو رسول دے وہ لے لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ، اور سب سے بڑھ کر اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت لازم و ملزوم ہے، الگ نہیں، بلکہ مَن یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اللہ اکبر۔ دونوں میں سے کسی کی نافرمانی گمراہی ہے، اور جھگڑا ہو جائے تو فیصلہ کون کرے گا؟ اللہ اور رسول، یعنی قرآن اور سنت۔ تو اتنی واضح آیات کے بعد سنت کی حیثیت سے انکار کرنا تو وہ تو قرآن سے ہی انکار کے مترادف ہو جاتا ہے۔ جزاک اللہ، یہ وضاحت بہت ضروری تھی۔ اسی طرح مشکل وقت میں اللہ پر بھروسے کے بجائے باہر کی طاقتوں کی طرف دیکھنا، ان سے امیدیں لگانا، یہ بھی تو ایک طرح سے امانت اور توحید کے خلاف ہے۔ صحیح کہا۔ اور حقوق العباد کے حوالے سے حقوق العباد تو آج کل ہمارے معاشرے میں جو غربت ہے، بے روزگاری، مہنگائی، ناانصافی، عدم تحفظ، صحت، تعلیم کی کمی، یہ سب کیا ہیں؟ یہ حقوق العباد کے مسائل ہیں۔ ان مسائل کو حل کرنا، لوگوں کی مشکلیں کم کرنا، انہیں انصاف دینا، بنیادی ضرورتیں پوری کرنا، یہ حکمرانوں پر بھی اور جو صاحب حیثیت ہے ان پر بھی لازم ہے، اور یہی حب رسول کا تقاضا ہے۔ اور تیسری بات، صبر و توکل۔ دین پر چلنے میں، نیکی پھیلانے، برائی روکنے، انصاف قائم کرنے کی کوشش میں مشکلیں تو آئیں گی، ان پر صبر کرنا، مایوس نہ ہونا، لگے رہنا، یہ بھی محبت کا تقاضا ہے۔ قرآن کہتا ہے مشورہ کرو، پھر جب فیصلہ کر لو تو اللہ پر توکل کرو۔ توکل کا مطلب یہ نہیں کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاؤ، نہیں، اپنی پوری کوشش تدبیر کرو، پھر نتیجہ اللہ پر چھوڑو۔ آپ کی یہ بات کہ ہمارے دعووں اور عمل میں فرق ہے، یہ مجھے عنایت علی خان کی وہ مشہور نعت یاد دلا رہی ہے۔ کیا کمال کی نعت ہے! انہوں نے اسی تضاد کو بڑی درد سے بیان کیا ہے۔ کچھ اشعار اگر ہم دیکھیں، کسی غم گسار کی محنتوں کا یہ خوب میں نے سلا دیا کہ جو میرے غم میں گھلا کیا اسے میں نے دل سے بھلا دیا۔ جو جمال روئے حیات تھا، جو دلیل راہ نجات تھا، اسی رہبر کے نقوش پا کو مسافروں نے مٹا دیا۔ اللہ اللہ، کیا بات ہے! یہ تو بالکل ہماری حالت کا نقشہ کھینچ دیا ہے۔ یہ صرف شاعری نہیں ہے، یہ ایک طرح کا نوحہ ہے، ایک آئینہ دکھایا ہے ہمیں شاعر نے۔ وہ اسی بات کا رونا رو رہے ہیں جس کا ہم ذکر کر رہے تھے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل تعلیمات، ان کی سیرت، ان کی جد و جہد، ان کے دکھ، ان کے غم، ثور و بدر کے واقعات کیا تھے؟ وہ جد و جہد ہی تو تھیں، ہم نے وہ سب بھلا دیا۔ جو راستہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دکھایا تھا، نجات کا راستہ، اسے ہم نے اپنی عملی زندگی سے مٹا دیا۔ اور آخر میں کیا کہتے ہیں؟ یہ میری عقیدت بے بصر، یہ میری ریاضت بے ہنر، مجھے میرے دعوے عشق نے نہ صنم دیا نہ خدا دیا۔ عقیدت بے بصر، اندھی عقیدت۔ جی، ایسی عقیدت جس میں سمجھ نہیں، شعور نہیں، بصیرت نہیں، جو صرف رسمی ہے، جذباتی ہے، لیکن عمل اور اطاعت کی روح نہیں ہے۔ اور ایسی عقیدت، جیسا شاعر نے کہا، وہ انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی، نہ دین کا رہتا ہے نہ دنیا کا۔ قرآن نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اسوہ حسنہ، بہترین نمونہ کہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہم نے انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی اس بہترین نمونے کو اپنی زندگیوں میں کتنا سمویا ہے؟ امید ہے کہ یہ گفتگو ہم سب کے لیے سوچ بچار کا ذریعہ بنے گی اور ہمیں حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصل تقاضوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق ملے گی۔ گفتگو میں ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو اصلاح فرمائیں۔ دیکھتے رہیں جسارت ڈیجیٹل اور اسے دوسروں تک بھی ضرور شیئر کریں۔